السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم ناظرین کرام، طلباء عظام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کے توفیق سے آج سے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کا تیسرے کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 کلاسوں میں فہم قرآن کی عظمت، قرآن کی حکمتیں، قرآن کی تلاوت کے آداب، اسی طرح فضائل قرآن اور اصول تفسیر کے کچھ اہم نکات پر 2 درسوں میں بات مکمل ہو گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی تعوذ کے بارے میں، اعوذ باللہ کے بارے میں اور سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تعوذ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی پونک سے، اس کے توک اور اس کے چوکے سے۔ تعوذ کے یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تعوذ کے فوائد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعوذ کے الفاظ ثابت ہے، ان میں سے پہلا سب سے آسان تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا ہے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کے پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے قبل تعوذ پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پر شیطان مردود سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں سے سورہ اعراف میں، سورہ نحل میں، سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے درگزر کیجئے اور انہیں نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے روگردانی کرو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوکا لگے، شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے، تو پھر اس وقت اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور اے نبی دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب
میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، شیطان میرے پاس حاضر ہو۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان مردود سے پناہ کی تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ مؤمنون میں اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ اللہ بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ذات ہے۔ تعوذ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، اگر انسان کبھی وسوسہ محسوس کرے تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اس وقت بھی یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو۔ تعوذ کے متعلق ایک اور بات، زمانے جاہلیت میں لوگ جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ جنات سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اس کا مطلب یعنی اگر جاہلیت کے زمانے کے لوگ کسی ویرانے میں یا کسی جنگل میں رات بسر کرنی ہوتی ان کو، تو وہاں ٹھہر کر وہ ان کا سردار یا ان کا کوئی بڑا وہاں ٹھہر کر بآواز بلند یہ کہتا کہ ہم اس مکان پر جنات کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں۔ گویا کہ وہ جنات سے کیا کرتے تھے؟ پناہ طلب کرتے تھے، جس سے جنات سرکش ہو گئے، جنات کے اندر کیا آ گیا؟ ایک تکبر آ گیا کہ یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر سرکشی آ گئی۔ جیسے کہ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورۃ الجن میں فرمائی ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور بلا شبہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھنے لگے، جنات کے اندر سرکشی بڑھ گئی، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ انسان تو بڑے بزدل ہے، یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے انسانوں کو باقاعدگی سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں نہ آنا اور کسی اور چیز کا پناہ طلب کرنا یہ جاہلیت کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان کسی بھی مقام پر اگر پڑاؤ ڈالنے لگے تو اس وقت اس کو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ کے کلمات کے ساتھ وہ پناہ مانگے، اللہ کے صفات کے ساتھ وہ پناہ مانگے، نہ کہ کسی مخلوق کی پناہ، نہ کہ کسی جن کی پناہ۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے وقت کہے گا، آپ کسی اجنبی جگہ پر چلے گئے، کسی ویرانے میں چلے گئے، کسی جنگل میں چلے گئے، یا کسی غیر علاقے میں چلے گئے، یا اپنے علاقے سے نکل کر کسی اور بستی میں چلے گئے، وہاں پر پڑاؤ ڈالنے سے پہلے، وہاں پر ٹھہراؤ سے پہلے جو بھی شخص یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تعوذ کے کیا ہے؟ فوائد ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے اللہ کی پناہ میں شیاطین اور ہر قسم کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا جو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان ہر قسم کے شر سے، ہر چیز کے نقصان سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ کلمہ سکھایا۔ حضرت خولہ بنت حکیم فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی جگہ کسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے سے پہلے یہ کلمات کہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے ہر پیدا کردہ چیز کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے
کہ میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ، اللہ کے کامل اور تمام کلمات کے ساتھ اس کے ہر پیدا کردہ چیز کے پناہ سے چیز کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو ہمیں تعوذ کی اہمیت سمجھنا ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہی تمام مخلوقات، اس کے پیدا کردہ چیزوں کے شر سے پناہ طلب کرنا ہے۔ کس سے؟ اللہ رب العالمین ہی پناہ دینے والا ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات میں ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو تو بیت الخلاء میں داخلے کے وقت بھی اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنے چاہیے انسان کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث چڑیلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا جو شخص یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایسا شخص اور جنوں کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک رکاوٹ، ایک ستر، ایک پردہ قائم کیا جاتا ہے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی پتا ہے کہ یہ جو گندگیوں کی جگہ ہیں، یہ جو بیت الخلاء ہیں، یہ جو حاجت کی جگہ ہیں، شیاطین یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ بغیر اللہ کے پناہ طلب کرنے کے ان جگہوں پر داخل ہوتے ہو، وہ حاجت کرتے ہو، تو وہ آپ کو براہ راست دیکھتے ہیں۔ انہم، بے شک یہ جو شیاطین ہے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، جہاں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ جو حکم ہے ہمارے لیے کہ تعوذ پڑھا کرو، اللہ کی پناہ میں آیا کرو، اس کا بہت بڑے فوائد ہے۔ ان فوائد میں سے ایک دو آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دعائے استفتاح پڑھتے، پھر اس کے بعد تعوذ پڑھتے۔ دعائے استفتاح آپ کو پتہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فاتحہ، سورۃ الفاتحہ نماز میں شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ تعوذ پڑھتے تھے۔ اور آپ کا وہ تعوذ جو سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ باب من رأى الاستفتاح بسبحانک اللہم، اس باب میں یہ تعوذ نقل کیا ہے۔ اور وہ اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، وہ اللہ جو سننے والا، جاننے والا ہے، شیطان کے پونکوں سے، شیطان کے چونکوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، یعنی شیطان کے ہر حربے سے میں اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ تعوذ نماز سے کے سورہ دعائے استفتاح کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے تعوذ کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو شخص غصے کی حالت میں تعوذ پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو غصے سے نجات دلا دیتا ہے۔ غصے سے بچاؤ کے لیے یہ تعوذ بھی کیا ہے؟ ایک ڈال ہے، ایک پناہ گاہ ہے۔ حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا تھا، دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کے گلے کی جو رگیں تھے وہ پھول گئی، گلے کی جو رگیں ہیں یہ پھول گئی غصے کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ غصے والا شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس کی یہ غصے والی حالت ختم ہو جائے گی۔ تعوذ کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے،
اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس کی یہ غصے کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ کی اہمیت ایک اور انداز سے ہمیں سمجھا کے گئے ہیں۔ فرمایا کہ بچوں کے لیے بھی پناہ کے کلمات اللہ رب العالمین کے پناہ میں بچوں کو دیا کرو۔ بچوں کو بھی شیطان کے شر سے، ہر مخلوق کے شر سے اللہ رب العالمین کی کلمات کے ساتھ کیا کرو؟ پناہ دو، محفوظ رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ الفاظ یاد کریں اور اپنی اولاد پر بار بار پڑھیں، اپنے اولاد کو بھی ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پناہ میں دیا کرے تاکہ اللہ ان کو ہر قسم کے ہر چیز کے شر سے کیا کرے؟ محفوظ رکھے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے ان دونوں اپنے نواسوں پر، حضرت حسن پر، حضرت حسین پر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اے اللہ رب العالمین کی کلمات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نواسوں کو اللہ کے پناہ میں دیتے تھے۔ فرماتے ہیں میں تمہیں ہر شیطان، ہر زہریلے جانور اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میں تمہیں، یعنی جس شخص پر آپ نے دم کرنا ہے، جس بچے پر آپ نے دم کرنا ہے، اسے مخاطب کر کے اس طرح کہنا ہے کہ میں تمہیں ہر شیطان کے شر سے، ہر زہریلے جانور کے شر سے، ہر لگ جانے والی نظر کے شر سے اللہ کے کامل کلمات کے پناہ میں دیتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ تو یہ تعوذ کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کی بیماریوں کے لیے، ان کے رات کی گھبراہٹ کے لیے، ان کے دن اور رات کے جو چڑچڑاہٹ کے لیے، ان کے دن اور رات کے ماں باپ کو تنگ کرنے کے لیے، ان کے جو مختلف جو ان کے نخرے ہیں ان کے لیے کوئی تعویذوں کے پیچھے جاتا ہے، کوئی جناب بابوں کے پیچھے جاتا ہے، کوئی کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو ان الفاظ سے اللہ کے پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو یہ تعوذ ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے پناہ میں دینا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اے اللہ میں تمہیں، اے انسان، اے بچے، میں تمہیں ہر شیطان کے شر سے، ہر زہریلے جانور کے ضرر سے، ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ کے کلمات، وہ کلمات جو کامل مکمل کلمات ہیں، ان کلمات کے پناہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ تعوذ کی کیا ہے؟ بہت بڑے فوائد ہے۔ اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا کرتے تھے یہ دم، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو، یعنی حضرت اسحاق کو، حضرت اسماعیل کو اسی طرح انہی کلمات کے ساتھ اللہ کے پناہ میں دیا کرتے تھے۔